اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری رب زدنی علما۔ السلام علیکم، میں عثمان امجد خان پروگرام قصاص الحق کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم پارہ نمبر 19 اور 20 کی مختصر تشریح بیان کریں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام بابرکات کے ساتھ جاری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کریں، نفلی عبادات، تسبیح، ذکر و اذکار، درود شریف، قرآن مجید کی تلاوت کو معمول کا حصہ بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ رمضان کے برکت سے ہمارے دلوں کے زنگ کو دور کرے اور ہمارے لیے بخشش اور دنیا اور آخرت کی بہتری کا سبب بنائے۔ اب ہم چلتے ہیں ان دو پاروں کی تشریح کی طرف۔ ان میں جن صورتوں کا ذکر ہے ان کے متعلق پہلے مختصر ہم تھوڑی سی بات کر لیں۔ ان میں سب سے پہلے سورۃ الفرقان کا ذکر ہے۔ اس کے معنی ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ سورۃ الشعراء شاعر کی جمع ہے۔ کفار مکہ حجاز قرآن کے سامنے لاجواب تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ شاعری کا الزام لگاتے تھے۔ اس میں سورۃ القصاص کا ذکر ہے۔ اس کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا مکمل ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ العنکبوت کا ذکر ہے۔ اس کا معنی ہے مکڑی۔ اس میں ان قوموں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانا اور اپنی قوت پہ ناز کیا اور تباہی کا شکار ہوئیں۔ اب ہم چلتے ہیں پارے کی مختلف تشریح کی طرف۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو جوائن کریں اور اس نیک کام میں کار خیر میں اپنا بھی حصہ ڈالیں اور اس کی اشاعت میں اپنا حصہ ڈال کر ثواب حاصل کریں۔ اس میں سب سے پہلے حق کے اوپر بات کرنے والے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ نہ ماننے والے لوگ داعی حق کو پریشان کرنے کے لیے فرشتوں کے نزول اور اللہ کے سامنے دیکھنے کے مطالبے کرتے تھے۔ قیامت کے دن انسان رسول کا رستہ چھوڑ کر دوسرے رستوں کی پیروی کرنے اور برے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے پر بہت زیادہ پچھتائے گا۔ قرآن کو چھوڑنا، مستقل بنیادوں پر قرآن کو چھوڑنا، اس کے ساتھ تعلق قائم نہ رکھنا، ہر دن گزر کے ساتھ اس میں عمل نہ کرنا ہمارے لیے نقصان اور تباہی کا سبب ہے۔ خواہش نفس، بدترین معبود جدھر دل لے جائے، حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر چلا جاتا ہے۔ کھارا اور میٹھا، دونوں پانی اکٹھے بہتے ہیں، یہی زندگی کا اصول ہے۔ میٹھا بن کر کھارے کے ساتھ چلتے رہو۔ عباد رحمان کی صفات، باوقار چال، جہالت پر سلام، رات میں سجدے اور قیام، جہنم سے بچنے کی دعا، اعتدال کے ساتھ خرچ، شرک، قتل اور زنا سے پرہیز، جھوٹی گواہی سے اجتناب، لغو سے گریز، آیات پہ غور و فکر، گھر والوں کی فکر کے لیے دعا کرنا۔ یہ رحمان اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں اس میں۔ غلطی کا اعتراف، غلطی پر اصرار کوئی عقل مندی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے قتل خطا والی غلطی کو فوراً مان لیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ برائی کا بدلہ، توبہ، ایمان، عمل صالحہ کی سے وہ درجہ آتا ہے کہ تمام برائیاں اچھائیوں میں بدل دی جاتی ہیں۔ فرعون کا ذکر کیا گیا ہے کہ جادوگروں نے فرعون کی عزت کہہ کر رسیاں، لاٹھیاں ڈالیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عزت و قدرت کو ساتھ پناہ میں پکڑنے والے کلمات سکھائے۔ ایمان کا سج، جادوگر بدل کر فوراً اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لی۔ ابراہیم علیہ السلام اور رب العالمین کا تعارف، اس میں اس کے متعلق بات کی گئی ہے۔ جس نے پیدا کیا پھر میری رہنمائی کرتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے اور مجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا، جس سے میں امید رکھتا ہوں روز قیامت میرے گناہ معاف کر دے گا۔ بڑی عظیم دعا ہے، اس دعا کو بھی ہمارے میں روزانہ کی تسبیحات کا حصہ بنانا چاہیے۔ جس نے اس میں قلب سلیم کا ذکر کیا گیا کہ ہر پاک و صاف دل والا، زبان کا سچا، جس نے دل میں نہ گناہ ہو، نہ کینہ ہو، نہ حسد ہو، دل کو سلامت رکھنا بہت بڑا جہاد قرار دیا گیا ہے۔ فساد کرنے والے حد سے بڑھنے والے ہیں۔ نماز، روزے، زکوٰۃ سے افضل عمل لوگوں میں صلح کروانا ہے۔ قرآن تنزیل ہے، رب العالمین کی طرف سے روح الامین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم مبارک پر عربی زبان میں پچھلے صحیفوں میں ذکر علماء بنی اسرائیل اسے جانتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے کہ علم کی نعمت پا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے سورت کے اندر۔ نیکیاں ضائع، تنہائی میں حرام کاموں کو کرنے والوں کو پہاڑ جتنی نیکیاں بھی ملیں تو ان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ بڑے پیمانے پر لوگ تمام وسائل استعمال کر کے قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے، اس کا بھی ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ بابرکت ذات اللہ کی ہے جس نے آسمان اور زمین میں برج بنائے، چمکتا سورج اور روشن چاند بنایا۔ زمین پر غور، کتنی عمدہ اور مختلف نوعیت کی نباتات کو اگایا۔ رب کون ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، تمام مخلوقات کا رب، آباء و اجداد کا رب، مشرق و مغرب کا رب۔
اللہ کا منصوبہ: فرعون اور اس کی قوم کو باغوں، چشموں، خزانوں، محلات سے نکلوایا۔ موسیٰ اور اس کی قوم کو بچا لی گئی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا گیا۔ سب پیغمبروں کی دعوت: سب پیغمبروں نے ایک ہی دعوت دی کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ واتقوا اللہ واتقون، خوبصورت تسبیح: موسیٰ طور سینا پہنچے اور آواز دی گئی سبحان اللہ رب العالمین۔ اکثر شعراء بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اس کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور وہ مقابلہ کرتے تھے قرآن کی صورتوں کے ساتھ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ خدا نخواستہ وہ مجنون ہیں، وہ شاعر ہیں۔ فضل مبین: سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی بولنی، سمجھنے کی صلاحیت اور ہر چیز کو ملنے کا نمایاں فضل اللہ تعالیٰ کا قرار دیا۔ ناقابل قیاس حد تک بڑی کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، بے قرار کی دعا سننے والا، بحر و بر میں رہنمائی کرنے والا، تخلیق کا اعادہ کرنے والا، رزق دینے والا۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے تو دلیل لاؤ، نہیں تو ایمان لے آؤ۔ قرآن میں بار بار شرک کو رد کرنے کا ذکر کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کو ہی حاکمیت اور معبود ماننے کا، سمجھنے کا اور حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مردہ اور بہرا: حق بات نہ سننے والے مردہ بہرا کی طرح ہیں جنہیں سنانا بیکار ہے، یعنی نیک بات، اچھی بات ان پہ بالکل کسی قسم کی اثر نہیں کرتی۔ سور پھونکتے ہی سب گھبرا جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ گھبراہٹ سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور انسانوں کا قتل فساد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ذکر ہے بچے کو سمندر میں ڈال کر اللہ کی اطاعت کی تو اللہ نے موسیٰ کو واپس لوٹا کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے، جب وہ مصیبت میں پھنسے اپنی قوم کی طرف سے، مدین کی طرف سے، تو انہوں نے جو دعائیں کی۔ ان خصوصیت کی وجہ سے شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ملازم رکھا اور اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کروا دیا۔ ہدایت دینا: اس میں بتایا گیا کہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ علم کا تکبر: قارون نے ملنے والی دولت کو اپنے علم کا کمال قرار دیا، اللہ نے اس کو مال سمیت زمین میں دھنسا دیا اور قیامت تک کے لیے اس کو ایک عبرت کا نشان بنا دیا۔ قارون کی تباہی: اہل دنیا کے لیے عبرت ہے، رزق اللہ کی دین ہے، جو اللہ کے دیے پر راضی رہیں گے جلد جنت میں جائیں گے۔ نیکی اور برائی کا فرق: نیکی کا بدلہ اس سے بہتر ہے جبکہ برائی کا بدلہ اس کے برابر ملے گا۔ ایمان کا امتحان: اللہ کا طریقہ ہے، وہ دعویٰ ایمان صداقت کے لیے امتحان لیتا ہے۔ اطاعت کا اصول: شرک کا حکم والدین بھی دے تو نہیں مان سکتے۔ خیانت کار عورت: لوط علیہ السلام کی بیوی عذاب کا شکار ہوئی۔ ایمان اور عمل صالح نہ ہو تو کوئی بھی رشتہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔ بروں کا انجام: نماز کی پابندی نہ کرنے والوں کا انجام قارون، فرعون، حامان اور امیہ بن ابی خلف کے ساتھ ہوگا۔ علم کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ قرآن میں بیان کردہ مثالوں کو سمجھنے کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ قرب قیامت کی علامت کے طور پہ زمین سے جانور نکالا جائے گا جو لوگوں سے بات کرے گا، ان کی زبان کے اندر ان سے بات کیا کرے گا۔ تلاوت قرآن: قرآن پڑھ کر سنانا تاکہ لوگ اپنی بھلائی کے لیے راہ راست اختیار کریں۔ اسباب کے پردے: فرعون کو سزا دینے کے لیے موسیٰ کو سمندر میں ڈال دینے کا حکم ہوا اور یہ اللہ تعالیٰ کے بہترین منصوبے کا آغاز تھا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا بیان کیا گیا ہے۔ دنیا اور آخرت میں اللہ کی تعریف اور شکر ہے۔ اللہ آگ کی طرف لے جاتے ہیں، اسی لیے کسی کی پیروی کرتے وقت دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی دعوت کیا ہے۔ اس میں گمراہ امام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اصل علم: جس کو پاک انسان کی نگاہ آخرت پر ہو وہ عمل درست عمل ہے، اور جو عمل یا علم اللہ کی طرف توجہ کروائے، زمین و آسمان کی تخلیق کی طرف توجہ دلائے، اس پہ غور و فکر کرے تو وہ ایک اچھا نیک عمل ہے۔ آخرت کا گھر ان کے لیے ہے جو بڑائی اور فساد نہیں چاہتے اور متقی، آخرت میں بھی ان کو ہی صلہ ملے گا۔ فنا: اللہ کے چہرے کے سوا کائنات کی ہر چیز کو فنا ہے۔ مجاہدہ: جو نیکی کی راہ اختیار کی کوشش کرتا ہے وہ اسی کے لیے فائدہ مند ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ مرکز محبت کیا ہے؟ بت کدے، مزار یا مساجد؟ سوشل سرکل میں دوست کون ہے اور کیا شیئر ہو رہا ہے؟ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہماری اصل محبت کیا ہے، ہم دنیا کی طرف کتنے راغب ہیں، ہم آخرت کی طرف کتنے راغب ہیں، اللہ کو کتنا راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا کو بھی نیک کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور ہر چیز کا استعمال برائی اور اچھائی دونوں کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمیں اپنے اپنے طور طریقوں اور اپنے عمل، اپنے سوچ کے مطابق فیصلہ کرنے کے علاوہ ہمیں نیک فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی پکڑ: قوم شعیب کی دعا، سمود سب کو پکڑ لیا گیا اور ہم نے اسی کی نافرمانی کر کے کیسے بچ سکتے ہیں؟
مکڑی کا گھر، اللہ تعالیٰ نے سہارے مکڑی کا جالے کو کمزور اور ناپائیدار بنایا۔ حق کی گواہی، پوری کائنات اللہ کی صداقت اور توحید کی نشانی ہے، مگر یہ صرف اہل ایمان کی سمجھ کی بات ہے۔ ہر ایک بندے کو اس کی نہ سمجھ آتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ چاہیے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات ان پہ عمل کریں، ان کے متعلق پڑھیں، علماء سے پوچھیں، خود اس کو دیکھیں، پڑھیں، جس کو جتنا اللہ نے علم دیا اس کے مطابق اس میں عمل کرنے کی کوشش کرے اور اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانے کی کوشش کرے۔ قرآن کو اپنی ڈیلی کی معمولات کا حصہ بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو منور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔